الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ تفسیر پڑھنے والے ہیں. انشاءاللہ تفسیر میں ہم لوگ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 38 سے آخر تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ آج یہ ہمارا کورس مطلب 4th لیول کا ختم ہونے والا ہے. آئیے سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 38 سے آخر تک کی تلاوت کرتے ہیں. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هذا يوم الفصل جمعناكم الاولین. هذا يوم الفصل جمعناكم الاولین فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. هذا إن المتقين في ظلال وعيون. هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. أي ترجمة سمعت فرمائے. هذا يوم الفصل. یہ ہے فیصلے کا دن، یا یہی ہے فیصلے کا دن. جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کیا تم کو. جمعناکم، ہم نے جمع کیا تم کو. والاولین، اور پہلوں کو، یعنی گزرے ہوئے لوگوں. ہم نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كان لكم كيد، اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال، یعنی تمہارے پاس کوئی بہانہ، کوئی ہیلا، کوئی چال، فکیدون، تو پھر تم چال چلو، تم وہ ہیلا اختیار کرو. فإن كان لكم كيد فكيدون، اگر کوئی چال تمہارے پاس ہے تو وہ چال تم چل سکتے ہو. فکیدون. ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. ان للمتقین فی ظلال وعیون. ان المتقین فی ظلال وعیون، یقینا متقین کے لیے، یا یقینا متقی فی ظلال وعیون، سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. یقینا متقی پرہیزگار سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، وفواکہ، اور میووں میں، وہ سب ان سب میووں میں جن کی وہ خواہش کریں. وفواکہ مما یشتہون، وہ تمام میووں میں جن کی وہ خواہش کریں. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو. کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو. ہنیئا، رچ کر، یعنی مزے سے. بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے، ان اعمال کے بدلے جو تم نے کیے. انا كذلك نجزي المحسنين، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو یا محسنین کو، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی میں بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن جو جھٹلاتے ہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کلوا، کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھاؤ، مزے کرو. قلیلا، تھوڑا سا، یعنی کچھ اور کھا لو اور مزے کر لو.
انکم یعنی کچھ اور مدت کے لیے کھا لو اور مزے کر لو، انکم مجرمون یقیناً تم تو مجرم، ویل یومئذ للمکذبین تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب کہا جائے گا ان سے کہ تم رکوع کرو وہ رکوع نہیں کریں گے، جب کہا جائے گا ان سے کہ تم رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کریں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس قرآن کے بعد بعدہ اس قرآن کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ کس بات پر یؤمنون و ایمان لائیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ کس حدیث پر کس بات پر بعدہ اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد یؤمنون و ایمان لائیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمنون۔ معزز طلباء اور طالبات، یہ سورۃ المرسلات کے آخری آیتیں ہیں جس کی ہم نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا اور آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے مختصر کی تفسیر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں یا تفسیر کر دوں۔ هذا يوم الفصل جمعناكم الاولین، یہ اللہ رب العالمین کا خطاب ہے تمام لوگوں سے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اعلان کریں گے کہ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا اظہار کریں گے اور انسانوں کی مخلوق کے ضعف کو اور عجز کو بتائیں گے کہ آج تم میری قدرت کو دیکھو کہ میں نے تم سب کو اور تم سے پہلے تمام کو جمع کر دیا ہے، اور تم کس قدر عاجز ہو اور کس قدر تم ضعیف ہو، اور یہاں پر میری قدرت کا مظاہرہ دیکھ لو، یہاں پر میری قدرت کو دیکھ لو کہ میں نے تمہیں اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو ایک ہی میدان میں ایک ہی جگہ میں نے جمع کر دیا ہے، اور یہ فیصلے کا دن ہے، آج تمہارے درمیان فیصلہ ہوگا، آج حساب و کتاب کا دن ہے اور حساب و کتاب ہوگا۔ اس بات کا اعلان کریں گے رب العالمین یہ کہہ کر کہ ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، اس آیت کریمہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا اپنی طاقت کا اظہار کریں گے اور ساری مخلوق کے ضعف اور ان کے عجز اور کمزوری کا اظہار کریں گے وہاں پر، اور کہیں گے اللہ رب العالمین دھمکی دیتے ہوئے، اور یہ بڑی خطرناک دھمکی ہے اور وعید ہے اس آیت کریمہ میں کہ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر کوئی چال ہے تمہارے پاس تو وہ چال تم چل سکتے ہو، مطلب اب تم سب میرے قبضے میں ہو، میرے قبضے سے نکلنے کے لیے یا میدان حشر سے بھاگنے کے لیے یا میرے عذاب سے بچنے کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو تم چال چلو۔ آج تم نہیں بچ سکتے، تم نہیں بھاگ سکتے ہو، آج تمہاری کوئی چال نہیں چل سکتے ہو تم۔ بھائی کہنے لگا اگر کوئی چال ہے تو تم چل سکتے ہو، مطلب یہی کوئی چال یہاں پر آج نہیں چلے گی، کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں اسی معنی کی ایک آیت یہاں پر ذکر کی، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، وہاں پر اللہ رب العالمین جنوں سے انسانوں سے خطاب کر کے کہیں گے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ اگر یہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر تم بھاگ سکتے ہو تو فانفذوا، نکل کے تم بھاگو، نکل کے تم بھاگو، اگر تم نکل کے بھاگ سکتے ہو آسمان اور زمین کے کناروں سے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا ينفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکیں، نہیں نکل سکیں گے وہاں پر، یہ اللہ رب العالمین اعلان کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب سب اللہ کے قبضے میں ہوں گے، کون اللہ سے بھاگ سکتا ہے، کون اللہ کے قبضے سے نکل سکتا ہے، یا کوئی اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تضرونه شيء، تم
تم نقصان نہیں پہنچا سکتے مجھے. اور ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو، فانکم لن تبلغوا ضرری فتضرونی، یا تم فائدہ نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو کبھی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اللہ رب العالمین اعلان کرے. اور یہاں ہے کہ کان لکم کید فکیدون، کیا چال ہے تمہارے پاس، اگر کوئی چال ہے تو چل لو، لیکن وہاں پر کوئی چال کوئی ہلا بہانا نہیں چلے گا اللہ رب العالمین کے پاس. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں کے لیے، قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی اور بربادی اور ہلاکت. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں تک اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کے جھٹلانے والوں کا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا، معصیت کا انکار ارتکاب کرنے والوں کا، اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا اور ان کے لیے دھمکیوں کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور ان کے احوال کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اہل جنت اور متقیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو ملنے والے بعض انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں. قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین جہاں جنت کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. جہاں اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں جہنم کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح جہاں جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ ایمان بین الخوف والرجاء، یہ اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے اس کے کلام میں، کہ اللہ رب العالمین جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ضرور وہاں پر اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ سبق، یہ درس ملتا ہے کہ انسان اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگائے اور جنت کی نعمتوں کی تمنا کرے اور امید رکھے اللہ رب العالمین سے. اور وہیں پر اس قدر بھی پر امید نہ ہو جائے کہ انسان اعمال کرنا چھوڑ دے. اس طرح مرجئہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر امید رکھو، اعمال ہمیں جنت میں نہیں لے جانے والے، تو اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے، انسان اعمال کرے اور اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچانے کی کوشش کرے اور جہنم سے بھی وہ ڈرتا رہے. یہ الرباط بین الخوف والرجاء. اس کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، قیامت کے دن متقین، پرہیزگار، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، معصیتوں سے بچنے والے، ان المتقین، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے، نواہی سے بچنے والے، اوامر کو بجا لانے والے، ان المتقین فی ظلال وعیون، سایوں میں. دیکھیں اللہ نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا اس سے پہلے تو کہا کہ وہ بھی ان کو بھی سایوں کی طرف دھکا دے دیا جائے گا. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، کہ وہاں ان کے لیے بھی سائے ہوں گے اور یہاں اہل جنت کے لیے بھی سائے ہوں گے. لیکن وہاں پر جہنم کے سائے، جہنم کی آگ سے نکلنے والے دھوئے کے سائے ہوں گے، اور یہاں پر اہل جنت کے لیے جو اللہ نے باغات بنائے ہوں گے، جو اللہ نے محلیں بنائے ہوں گے، ان محلوں کے سائے ہوں گے، ان درختوں کے سائے ہوں گے، ان باغات کے سائے ہوں گے. سائے یہاں بھی ہوں گے، سائے وہاں بھی. تو اللہ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال، کہ پرہیزگار سایوں میں ہوں گے، اور یہ وہ محلوں کے سائے، محلات کے سائے ہوں گے، اور وہ باغات کے سائے ہوں گے. وعیون، اور اہل جنت تقین، پرہیزگار چشموں میں ہوں گے. ان المتقین فی ظلال وفواکہ مما یشتہون، اور میوے، ہر طرح کے میوے، ہر قسم کے میوے، فاکہۃ کی جمع فواکہ، ہر قسم کے میوے ان کو حاصل ہوں گے. اور وہاں پر بس وہ خواہش کریں گے، ما یشتہون، خواہش کریں گے، اور وہ میوے ان کے سامنے، ہر طرح کے پسندیدہ، اور جن میووں کی وہ خواہش کریں گے وہ میوے ان کے سامنے ہوں گے، ان کے پاس. پھر اللہ رب العالمین اعلان کریں گے، خطاب کریں گے اہل جنت سے، کہیں گے کلو واشربوا
हनीअन बिमा कुंतुम तामलून, खाओ और पियो रच कर। देखिए दुनिया में अल्लाह ताला खाने और पीने की बात करते हैं तो हद मुकर्रर करते हैं, कहते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, इसराफ ना करो, हद में रहकर खाओ, हद में रहकर पियो। लेकिन जब जन्नत की बात होती है, जन्नत में मेवों के खाने की बात या जन्नत की नेमतों से फायदा उठाने की बात होती है, तो वहां पर अल्लाह ने हद नहीं रखी, हनीअन, मजे से खाओ, रच कर खाओ। देखिए यहाँ पर जो खाना मिलेगा उससे कोई बीमारी नहीं, यहाँ पर जो पानी मिलेगा उससे कोई बीमारी नहीं होगी, यहाँ पर जो मेवे आपको मिलेंगे वो बीमारी से पाक होंगे, अयूब से पाक होंगे, हर तरह के नुकसानात से पाक होंगे, अदवार से पाक होंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा कुलू वशरबू हनीअन, मजे लेकर खाओ, रच कर खाओ और पियो। यहाँ पर किसी किस्म की ना कोई बीमारी है, न किसी किस्म का कोई नुकसानदार है, न यहाँ की ग़िज़ा आलूद यानी न यहाँ की ग़िज़ा में आलूदगी है, न यहाँ की ग़िज़ा में किसी तरह का कोई दरार है। कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर एहसान जिक्र करेंगे, कहेंगे कि भाई खाओ और पियो। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह ताला यहाँ पर एहसान जता करने जिक्र करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा बिमा कुंतुम तामलून, कि जो कुछ तुम्हें मिल रहा है ना उन अमाल के बदले हैं जो तुमने दुनिया में, इन अमाल के बदले तुमको मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान अपने अमाल के बदले जन्नत में नहीं जाएगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मारूफ हदीस है, साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या आप भी? कहा कि मैं भी अपने अमाल के बदले जन्नत में नहीं जाऊंगा, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, कि अल्लाह, हाँ अगर अल्लाह मुझे अपनी रहमत में जगह दे दे तो फिर मैं भी जन्नत में जाऊँ। तो इंसान अपने अल्लाह के फضل और करम से वो जन्नत में जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला जन्नत में जाने के बाद कहते हैं कि ये नेमत है, ये सब कुछ खाओ, ये सब जो तुमने दुनिया में अमाल किए थे ना उनका बदला है। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के हुसूल का जरिया है नेक अमाल। तो अगर इंसान सिर्फ अल्लाह के रहमत से उम्मीद लगाए बैठे और हक का तो नकल न करे तो फिर हम कहेंगे कि इंसान बेवकूफ। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रहमत के जरिए हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के हुसूल का जरिया क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के हुसूल का जरिया इंसान के वो आमाल है जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म। तो कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून। उसके बाद वाली आयत की कि इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह मुहसिनीन का बदला देते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने कहा मुहसिनीन फिल अक़ीदा, कि अक़ीदे में जो एहसान से अक़ीदे का अमल करते हैं, मतलब है कि सही अक़ीदे को अपनाते हैं, तौहीद पर जो होते हैं, हम उनको इसी तरह बदला देते हैं। बाद में कहा कि मुहसिनीन फिल अमाल, चाहे वो अमाल अक़ीदे से मुताल्लिक़ हो, चाहे अमाल ज़ाहिरी हो, चाहे अमाल बातिनी हो। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, ये आयत करीमा भी हमें बताती है कि इंसान अमाल के जरिए रब्बुल आलमीन की रहमत को, उसके करम और फज़्ल को हासिल कर सकता है। ये अमाल रब्बुल आलमीन के फज़्ल और करम के हुसूल का जरिया है। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह मुहसिनीन को बदला देते हैं। वैल यौमइज़िल लिल-मुकज़्ज़िबीन, तबाही है, बर्बादी उन लोगों के लिए मुस्लिम जो झुठलाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर से वापस मुजरिमों से खिताब करके कहा कि देखिए ये एक नसीहत आगाह है कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए या उसात के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले जन्नत को उनकी नेमतों का तज़किरा करने के बाद उन नेमतों के जरिए अहले जहन्नम को सजा दी जा रही है, तकलीफ दी जा रही है। यहाँ अहले जन्नत से कहा जा रहा है कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून, और यहाँ पर अहले जहन्नम से कहा जा रहा है कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, तुम भी खाओ पियो लेकिन तुम्हारा खाना पीना ये दुनिया में कुछ मुद्दत है, क़लीलन मुद्दत है, थोड़ी सी मुद्दत, मुख्तसर सी मुद्दत, कि तुम खाओ और तुम मजे करो, फायदा उठाओ, लेकिन याद रखो इन्नकुम मुजरिमून, तुम तो मुजरिम हो, यानी तुम्हारी सजा अल्लाह ने तैयार कर रखी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात पर कहा कि नुमत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिल ग़लीज़, कि हम कुछ देर के लिए उनको फायदा तो देते हैं
لیکن پھر انہیں ذلیل اور رسوا کر کے عذاب کی طرف کھینچ لاتے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے کہا متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. کہ یہ جو دنیاوی فائدہ ان کو ملا ہوا ہے نا، یہ کچھ وقت کا فائدہ ہے. متاع فی الدنیا، کچھ وقت کا فائدہ ہے، مزے کر رہے کچھ وقت کے لیے، لیکن آخر ایک دن ان کو آنا ہے ہماری طرف. آخر ایک دن انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم مزہ چکائیں گے ان کو عذاب کا، سخت عذاب کا، ان کے کفر کے بدلے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کو، یعنی اس طرح اہل جنت کا اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر واپس اہل جہنم سے یہ کہنا کلوا وتمتعوا قلیلا کہ دنیا میں کہ تم کچھ دیر کھاؤ اور پیو مزہ کرو، لیکن آخر کار تم مجرم ہو، تمہارے لیے سزائیں تیار ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اور قیامت کے دن کو تم جھٹلاتے تھے لیکن تمہارے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت ہے اس دن. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب کہا جائے گا ان سے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. بعد میں کہا کہ جب ان سے کہا گیا رکوع کرے تو انہوں نے رکوع نہیں کیا. یہاں رکوع سے مراد نماز ہے، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ رکوع سے مراد نماز لی ہے. یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے رکوع کا ذکر کیوں کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سورۃ الانسان میں اللہ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے کچھ حصے میں سجدہ کرو. سجدے کا اللہ نے ذکر کیا. کیوں اللہ نے وہاں پر سجدے کا ذکر کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے سجدے کا ذکر کیا یہاں پر اس لیے کیونکہ سجدہ وہ عبادت ہے، سجدہ وہ عمل ہے جس میں اللہ رب العالمین سے انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے سجدے کا وہاں پر ذکر کیا. اور پھر یہاں پر اللہ نے رکوع کا ذکر کیا کہ یہ سجدہ اور رکوع یہ دو ایسے عمل ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے ذلیل کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے رسوا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مکمل جھکا دیتا ہے. اسے اللہ نے یہاں پر رکوع کا ذکر کیا، لیکن رکوع سے مراد یہاں پر نماز. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون الى السجود فلا يستطيعون. سورۃ القلم میں پڑھیں گے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق يدعون الى السجود، قیامت کے دن انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور وہیں پر اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت میں ان سے کہا جائے گا کہ ارکعوا، ارے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے کیا رکوع کریں گے، یا پھر وہ رکوع نہیں کر سکیں گے تو کیا وہ سجدہ کریں گے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، نہ وہ سجدہ کر سکیں گے نہ وہ رکوع کر سکیں گے. بعد میں کہا کہ یہ دنیا کے مطابق آ گئے کہ دنیا میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کریں یعنی نماز پڑھیں، اور نماز کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا جائے کہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت توحید کے بعد نماز ہے. اسی لیے اللہ نے بالخصوص نماز کا یہاں پر ذکر کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. تباہی ہے، بربادی، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. اس کے بعد اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس اللہ رب العالمین کے اس کلام کے بعد کہ اس سے اچھا کوئی کلام نہیں ہے، اس کتاب سے سچی کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا کلام ہے. اس کلام کے آنے کے باوجود تم ایمان نہیں لائے تو بتاؤ آپ کس کلام پر تم ایمان لاؤ گے، کس بات پر تم ایمان لاؤ گے، کس کتاب پر تم ایمان لاؤ گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ایک وعید سنا دی گئی ہے کہ اب تم اس کتاب پر اگر ایمان نہیں لائے تو تم کسی کتاب پر ایمان نہیں لا سکتے. کہا ہے اس طریقے سے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ایک اور اللہ نے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. کہ اللہ کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد اب اس پر ایمان لانے والے. تو یہاں پر قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، لیکن یہ حدیث متنوع ہے اور وہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں وہ غیر متنوع، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے، یہ بھی وحی ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی وحی ہے، لیکن یہ حدیث متنوع ہے، یہ وحی متنوع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا وہ حدیث غیر متنوع. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ سورۃ القیامہ کے ختم کے بعد کی
أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى. یا سورۃ التین کے آخر میں أليس الله بأحكم الحاكمين، تو وہاں پر کہنا چاہیے کہ بلا وعن ذلك من الشاہدین. اور پھر اسی طرح آمنت باللہ وبما أنزل. لیکن یہ روایت ضعیف روایت ہے، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لوگ. تو یہاں پر یہ آیت سے ختم ہوتی ہے. اب آئیے ذرا سا کتاب کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر الحمدللہ ہمارا نصاب بھی ختم ہونے والا ہے. آئیے معنی کلمات کی طرف. قید حیلۃ للخلاص. قید حیلۃ للخلاص. حیلہ بہانہ، خلاص چھٹکارا پانے کے لیے کوئی بہانہ. فإن كان لكم قید، اگر ہے تمہارے لیے کوئی ہیرا، کوئی بہانہ چھٹکارا پانے کے لیے، یہ مراد ہے اس سے. فکیدونی یعنی تحتالو مطلب ہیلا بنا لو، یعنی وہ چال چل لو. تحتالو علینا یعنی ہمارے خلاف وہ چال چل لو. حتی تفلتوا من عقابنا، تاکہ تم ہمارے عذاب سے بچ جاؤ. حتی تفلتوا من عقابنا، تاکہ تم ہمارے عذاب سے بچ جاؤ. یعنی تحتالو کا مطلب تم ہیلا بنا دو، چال چل لو ہمارے خلاف علینا. اگر تم چال چل سکتے ہو تو چال چل لو. حتی تفلتوا یا حتی تفلتوا من عقابنا، تاکہ تم ہمارے عذاب سے، ہمارے عقاب سے، ہماری سزا سے بچ جاؤ. غلال جمع غل، غل کی جمع ہے غلال. جمع والمراد به غل الجنہ، سے مراد وہ جہنم کا، جس جہنم کے لیے طوفان کا سایہ تھا وہ نہیں ہے، بلکہ جنت کا سایہ ہے. جنت کے محلات کا سایہ ہے، جنت کے باغات کا سایہ ہے، اس کے درختوں کا سایہ ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اس آیت کریمہ خطاب تحدید منہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ایک دھمکی والا خطاب ہے. دھمکی والا خطاب یا خطاب و تحدید، دھمکی کا خطاب ہے لکفار مکہ کے کافروں کے لیے. ومن علی شاکلۃ، ومن علی شاکلۃ، اور جو ان جیسے ہیں. علی شاکلۃ کا مطلب جو ان جیسے ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین دھمکی دے رہے ہیں، دھمکی کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ارکعوا ادوا الصلاة واخضعوا لأوامر اللہ. ارکعوا سے مراد کہ نماز ادا کرو اور اللہ رب العالمین کے احکام کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو، یعنی اپنا سر تسلیم خم کر دو. واخضعوا لأوامر اللہ، اللہ کے اوامر کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو. بعده فبأي حديث بعده، بعد القرآن الذي هو أحسن الحديث. بعد القرآن الذي هو أحسن الحديث، یہ قرآن کے بعد جو کہ سب سے اچھی بات ہے، جو کہ سب سے اچھا کلام ہے. آئیے ما يستفاد من الآيات. يجمع هذا يوم الفصل جمعناهم الأولين. أول يجمع الله المكذبين من هذه الأمة ومن الأمم السابقة يوم الفصل لإظهار ضعفهم وعجزهم أمام خالقهم. اللہ رب العالمین جھٹلانے والوں کو، اس امت کے جھٹلانے والوں کو اور پچھلی امت کے جھٹلانے والوں کو، تمام کو فیصلے کے لیے جمع کریں. یہاں پر مکذبین خصوصیت کے ساتھ کہا گیا، ورنہ تو اللہ رب العالمین سب کو جمع کریں گے. لِإِظْهَارِ ضَعْفِهِمْ وَعِجْزِهِمْ، ان کی کمزوری اور ان کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے. اور اضافہ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا بھی وہاں پر اظہار کر رہے ہیں، کرنا چاہیے. ثانيا ترغيب المتقين في العمل، ان المتقين يغلال المؤمنين. ترغيب المتقين في العمل الصالح بما عزه لهم من نعيم وتكريم في الاخره. کہ اس آیت کریمہ میں ترغیب دلائی گئی متقیوں کے لیے کہ وہ نیک اعمال کریں. اور کس کے ذریعے ترغیب دلائی گئی ہے؟ یعنی ان چیزوں کے جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں آخرت میں، یعنی اللہ نے تیار کر رکھی ہے نعمتیں اور جو تکریم آخرت میں اللہ نے تیار کر رکھی متقیوں کے لیے، تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں متقیوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ نیک اعمال کریں تاکہ آپ کو وہ نعمتیں حاصل ہوں. متاع الدنیا قلیل کلوا وتمتعوا. یہ تو صرف کفار سے کہا جا رہا ہے، لیکن کیا صرف کفار کے لیے قلیل ہے؟ دنیا کی پونجی ہی کچھ مدت کے لیے قلیل ہے. یہ متاع ہی کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ختم ہونے والی ہے. متاع الدنیا قلیل والذین ينصرفون الیہ ويتركون الايمان بالله والعمل الصالح
يعرضون أنفسهم للهلاك والعذاب الأليم في الآخرة. کہتے ہیں کہ دنیا کی پونجی بہت تھوڑی، دنیا کی پونجی تھوڑی، والذین ينصرفون الیہ، جو اس کی طرف پھرتے ہیں اور عمل صالح کو چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کو، عمل صالح کو چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے لیے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ ایسے لوگ یعرضون انفسهم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر رہے ہیں. یعرضون انفسهم للہلاک، ہلاکت اور دردناک عذاب کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آخرت. رابعا التعجب من حال المشركين الذين يؤمنون بالقرآن. اي حدیث بعد تعجب بھی ہے اس کے اندر کہ اس ایمان پر، اس سچے کلام پر تم ایمان نہیں لا پائے، تو اب کس ایمان پر، یعنی کس کلام پر تم ایمان لاؤ گے، کس کلام پر تم ایمان لاؤ گے؟ تو کہا بأي حديث بعد يؤمنون. التعجب من حال المشركين الذين لم يؤمنوا بالقرآن، تعجب المشركين کی حالت پر کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لائے، وبيان انهم يؤمنوا او انهم لا يؤمنوا ابدا، اور یہ بھی اس بات اس کے اندر موجود ہے کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اس سے بہتر کتاب اللہ کی، اس سے بہتر کتاب نصیب نہیں ہوگی. تو جب اس سے اچھی کتاب انہیں نصیب نہیں ہوگی تو اچھی کتاب پر وہ ایمان نہیں لائیں تو بھلا وہ کیسے کسی اور کتاب پر ایمان لا سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا یہ لیول ختم ہوتا ہے اور آج کا درس بھی ختم ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. چلے کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم کلاس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین اپنے کلام کی جتنے حقوق ہیں مکمل حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کچھ اچھی باتیں ہماری زبان سے نکلی ہیں، ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما، اور جو کچھ کوئی غلط بات اگر ہم سے نکلی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں درگزر فرما، ہمیں معاف فرما. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. وعلى اله وصحبه